बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज फिर हमारे साथ साजिद खान साहब हैं। 3 ख़बरों पर बात करेंगे। एक तो नुमान नियाज़, जिसने इंतहाई ज़्यादा बदतमीज़ी की है शुएब अख्तर के साथ। शुएब अख्तर सुपरस्टार हैं, इस ख़बर पर हमारी बात होगी। दूसरा, इमरान खान साहब ने सऊदी अरब का दौरा किया है, उस दौरे में क्या हासिल किया, क्या खोया या क्या पाया, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, इस पर बात होगी। और इस खबर पर भी बात होगी। DGISI के हवाले से पहुंची वहीं पे खाक जहां का ख़मीर था। पहले जिस आदमी को DGISI बनाया जा रहा था, उस पर शदीद एतराज़ात सामने आए, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। बिल आखिर उन्हीं को, नदीम अहमद अंजम को ही DGISI बनाया गया। इन 3 ख़बरों पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, तबसरा सुनेंगे जनाब साजिद खान साहब का। सबसे पहले क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान की बेहतरीन फ़तह थी, न्यूजीलैंड को हराना, लेकिन नुमान नियाज़ को क्या हुआ कि वो गले पड़ गए शुएब अख्तर के। जनाब साजिद खान साहब। शुक्रिया अवान साहब। ये वैसे कल वाला वाक़या जो है, ये अपना देखा जाए खेलों के हवाले से तो इतना अच्छा नहीं है सर। जो पाकिस्तान ने अपना इमेज बनाया हुआ था, इंडिया शुएब अख्तर के हवाले से बार बार वो क्लिप दिखा रहा है। अब जो नुमान नियाज़ साहब हैं, ये पिंडी के रहने वाले हैं और लगता है ऐसा है क्योंकि शुएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस वो भी पिंडी के हैं, तो ये बहुत पुराना शाखसाना था जिसका बदला उन्होंने आज लिया। और शुएब अख्तर ने अपने एक व्लॉग में कहा भी है कि मैंने वक्फे के अंदर कहा, उनसे दरख्वास्त की कि हमें इस अख्तलाफ को भूल जाना चाहिए। तुम नुमान मुझसे सॉरी बोल दो, तो मैं कहूँगा मैं इसके साथ वैसे मजाक कर रहा था, तो नुमान ने कह रहा सॉरी, तो मेरे दिल में कोई बात नहीं है, लेकिन नुमान ने ऐसा नहीं किया। अच्छा, इन दोनों में मुवाजना क्या है? तो सर मुवाजना तो है ही नहीं। देखें क्या पिद्दी का शौक आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने इधर से ना 4 बंदों से पूछा कि नुमान नियाज़ को जानते हो? कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा जी नुमान नियाज़ को तो जानते हैं, नुमान नियाज़ को नहीं जानते। अच्छा, नुमान नियाज़ को भी इतना लोग नहीं जानते। शुएब अख्तर तो आपका सुपरस्टार है। जी, कमाल तो ये है सर कि शुएब अख्तर जो है, वो लोग जो क्रिकेट देखते हैं लेकिन लोगों को नहीं जानते, वो शुएब अख्तर को पहचानते। बिल्कुल। अब सऊदी अरब के अंदर अरबी जो है इतना नहीं चल क्रिकेट के बारे में, लेकिन शुएब अख्तर को जानते हैं या इमरान खान को जानते हैं। बिल्कुल। अब चाइना के अंदर उन्होंने एक ज़माने में शुरू किया कि यहाँ पे क्रिकेट खेली जाए, और लेकिन उनकी जो पार्टी थी उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारा क्रिकेट का वक्त नहीं आया, लेकिन उन्होंने शुएब अख्तर को बुलाया था वहाँ। अच्छा जी, शुएब नहीं गए। एक तो शुएब अख्तर ने लेट शादी की थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, लेकिन बुनियादी नुक्ते की तरफ है नुमान नियाज़ साहब के हवाले से कि नुमान नियाज़ साहब ने, मैंने पहले कहा है कि पुरानी को पुरखाश रखी हुई थी। नहीं, पुरानी पुरखाश बेशक हो, लेकिन जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे ये इखलाकी तौर पे भी ये कहना कि आप उठ के चले जाएं। यही बात है। नहीं सर, वो बात ये है कि उसने, नुमान ने इन्हें ये तो नहीं कहा कि आप उठ के चले जाएं, लेकिन नुमान ने जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हरकत की, जो क्लिप में नज़र आती है कि जब वापस आया और शुरू हुआ, तो उन्होंने, उसका ख्याल था शुएब अख्तर का कि मुझसे मौजूद कर लेगा। जब उसने 2 मिनट मुआज़रत ना की, तो शुएब अख्तर ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ अपना, और मैं नहीं पसंद करता कि जब हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ राय है तो इस बात को आगे बढ़ाया जाए। तो नुमान ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी कि उनकी तरफ यह कहा है कि जी क्यों, और वो आसिफ से बात करता रहा। नहीं, उन्होंने ये देखें क्लिप चल रहा है, उन्होंने कहा जी कि आप प्रोग्राम से चले जाएँ। अच्छा, ये वहाँ पे बंदे कौन कौन बैठे हुए थे? वहाँ पे वीवन रिचर्ड बैठा था, जी हाँ, डेविड गावर बैठा था, और पाकिस्तान के 2 आदमी जवेद बैठे थे, अजहर महमूद बैठा हुआ था, और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जो थे वो भी बड़े शर्शफज में थे कि हम क्या करें क्या ना करें। एक तो एज ये था नुमान को कि सर वो TV स्पोर्ट्स का डायरेक्टर, और उसको ये गलतफहमी है कि मुझे इमरान खान जानते हैं, और उसको ये गलतफहमी ये है कि राजा रमीज़ अख्तर जो है वो मुझे जानते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि रमीज़ अख्तर साहब नुमान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे ज़ाती हैसियत में, कि उन्हें भी इस बात से बड़ा शौक़ हुआ है। अच्छा, नहीं कोई कानूनी कार्रवाई क्या उनके खिलाफ? नहीं, कानूनी कार्रवाई नहीं करें, कानूनी कार्रवाई कोई भी कार्रवाई। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जूते भी नहीं मारने चाहिए, फिटे मुँह क्या लिया जाए, इतना काफ़ी है। तो उसकी वजह ये, अगर उसमें शर्म हो, गैरत हो, तो उसकी वजह ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंदर ये एक अरसे तक जो आपके खेलने वाले हैं उनके डॉक्टर की हैसियत से रहे। अच्छा जी, हाँ, नुमान साहब। और देखिए नुमान साहब ये होम्योपैथी डॉक्टर नहीं, MBBS डॉक्टर हैं, पिंडी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से इन्होंने किया, और इस उम्मीद के साथ किया कि मैं टीम में आ जाऊंगा। अच्छा, टीम में तो आ गए, लेकिन क्रिकेट टीम में नहीं आए। हाँ जी, वो क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आए, खिलाड़ियों की टांगें दबाने के लिए आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खिलाड़ी को बताने के लिए आए हैं। और मेरा ख्याल है कि उनके
شعیب اختر بلنٹ آدمی ہے، لیکن وہ میں نے آج تک اسے کس کے ساتھ بدتمیزی کرتے نہیں دیکھی. اچھا، لیکن وہ بدتمیزی کرتا ضرور ہے، لیکن اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ایسے بندوں کے ساتھ وہ حدود سے نکلتا نہیں. ہاں جی، یہ تو شاہ اور میراثی والی بات ہے. بالکل صحیح. اب دیکھیں انڈیا میں اس نے کہا میراثی کو کیا چھیڑنا. اب انڈیا میں کیا ہوا، ان کا ایک کھلاڑی تھا، اس نے شعیب اختر کو کہا کہ جناب آپ واک اوور لے لیں، یہ کر لیں، تو بالکل اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کیا ہوگا، پھر ہوگا، پھر تم کہاں ہوگے. ہاں جی، اور وہی ہوا. چلیں اس بات کو تو یہیں پہ ہم ختم کر لیکن دیں گے. جو ایک بات کہنے دیں کہ اس کے نعمان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے، اور انہیں معافی مانگنی چاہیے. اور اس وقت جتنے لوگ بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہیں وہ بڑی شدید بدتمیزی کی حد تک نعمان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. اچھا، یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو شعیب اختر اس معاملے میں خاص کر ایک انکساری کی، عاجزی کی تصویر بنا ہوا نظر آتا ہے. وہیں پہ دوسری طرف نعمان اعجاز آپ کو ایک تکبر کا، غرور کا ایک پہاڑ نظر آتا ہے. جی ہاں. اچھا خان صاحب، ہم دوسری بات کر لیتے ہیں، سعودی عرب کی بات میں بات کریں گے. پہلے DGI کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہوا. پہلے بھی ان کا نام آیا تھا، ان کو رہنے دیتے. سر پہلے بھی ان کا نام آیا تھا، ان کو رہنے دیتے. سر بات یہ تھی، ایک تو جیسے کہا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات آف دا ریکارڈ کہی گئی کہ آپ فوری طور پہ ISI کا لے لیں، یہاں پہ اپنا حلف یعنی کہ جوائن کر لیں، چارج کر لیں، اور وہ وہاں چلے جائیں. فوج میں ایسا ہوتا نہیں سر، پہلی بات تو یہ. اور عمران خان کو میرا خیال ہے کسی نہ کسی نے بتایا کہ کچھ ٹائم لگے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو نئے صاحب آئے ہیں ان کو بتانا پڑے گا کہ ہم ان پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. اور عمران خان بعض معاملات میں کہتا ہے کہ قانون اگر ایسا ہے تو ایسا کرو. تو انہوں نے باجوہ صاحب سے کہا کہ باجوہ صاحب پہلے ان کو پوری طرح کیس سمجھ لینا چاہیے، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے جو فیض حمید صاحب ہیں یہ جب جائیں گے پشاور کی کور کمانڈر کے حیثیت، تو ان کے پاس ایسا ہے سلسلہ کہ وہاں ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رہے، کیونکہ بہت ساری باتیں سمجھانی پڑیں. تو باجوہ صاحب نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہے اور مجھے ان لوگوں سے ملوا دیجیے. اور سنا یہ کہ بعد میں میٹنگ بھی ہوئی، اور جب عمران صاحب مطمئن ہو گئے پوری طرح. اور اس میں ایک تیسرا کھلاڑی بھی تھا سر، جو آپ سامنے نہیں آیا، کیونکہ ابھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو نئے DGI ہیں وہ امریکہ کے قریب ہیں سر. اچھا جی. آپ کہیں گے کس طرح قریب ہیں؟ انہوں نے بہت سارے اچھے کامیاب آپریشن کیے افغانستان کے حوالے سے، لیکن ان کو انفارمیشن کہاں سے ملی تھی اس آپریشن کرنے کی؟ آپ یہ دیکھ لیجیے، وہ ساری انفارمیشن امریکہ نے دی کہ آپ یہاں کارروائی کریں. اچھا، یہ تو اور اچھا ہے کہ ہم امریکہ کے قریب ہیں، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو بہتر ہوں گے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں گے امریکہ کے لیے کام کریں. نہیں سر، میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگ جو کام کرتے ہیں پہلے پاکستان کے لیے کرتے ہیں. ان کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ امریکہ کے لیے بھی کام کریں. جی صحیح. بہرحال امریکہ سے ہمیں، لیکن یہ جو بھی کام کریں پاکستان میں رہ کر کام کرنا ہے. اور پاکستان کا آرمی چیف جنرل باجوہ ہے، جی اور وزیر اعظم آج تک تو عمران خان. جی ہاں، پر جو کمانڈ ہے اس کا احترام کریں، جو بنیادی چیز ہے وہ کریں گے یقینی طور پر. لیکن اصل میں دھچکا سب سے زیادہ یہ لگا، اس پہ باجوہ صاحب کو نے کوئی اظہار نہیں کیا کہ فیض حمید صاحب کے بارے میں ہماری سیاسی جماعتوں نے جو رویہ اختیار کیا نا سر، وہ اتنا اچھا نہیں. خصوصی طور پہ اپوزیشن میں. جی ہاں، اپوزیشن اور مریم نواز نے خاص طور پر، اور شجاع پاشا کے حوالے سے بھی ایسا رویہ تھا، تو وہ پسندیدہ نہیں ہے سر کسی بھی طور سے. لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ ISPR بالکل چپ کر گیا، اس نے ان باتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا. ہاں، تو ISPR کبھی بھی کنٹروورسی میں نہیں آتا. بالکل، میرا خیال ہے انہوں نے جب پانی سر سے گزر جائے تو انہوں نے بہتر فیصلہ کیا. اور یہ جو ہر جمعے کے جمعے کہہ رہے تھے جی اگلے جمعے کو آ رہا ہے، اور یہ منسلک تھا دورے کے ساتھ. میں آپ کو بتا دوں، اچھا جی، جو سعودی عرب کا دورہ تھا اس کے ساتھ یہ چیز منسلک تھی. سعودی عرب نے بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کا بھی خیال کریں اور ہمارا بھی خیال کریں. اچھا چلیں، یہ تیسری خبر ہماری ہے سعودی عرب کا عمران خان کا دورہ تھا. تو وہ اس دورے کو آپ کیسے نظر دیکھتے ہیں؟ کامیاب ہوا؟ عمران خان کچھ لے کے آئے؟ بالکل، دیکھیں عمران خان کا دورہ بالکل کامیاب رہا. عمران خان نے وہاں پہ اپنی ساری صورتحال بتائی ان سے، اور شہزادے نے ان کی بات کو سنا اور اس کو اکنالج کیا. اور آج عمران خان نے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کا بھی دفاع کریں گے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب ابھی بھی ہم پہ یقین کرتا ہے اسے. اچھا، کوئی مہنگائی میں کوئی فرق آئے گا؟ کوئی پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی؟ آج یہ آپ دیکھیں ڈالر کا کچھ قیمت کم ہوئی ہے. اچھا کے ساتھ آتے. لیکن سر یہ مہنگائی کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی؟
سر مہنگائی ختم نہیں ہوتی. میں آپ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی کم ہو، اگر کم نہیں ہوتی تو استحکام آ ہاں جاتے ہیں. استحکام آ جائے گا. اس پہ 2-4 مہینے کے لیے کنٹرول ہونا چاہیے. اصل جی. بنیادی چیز یہ ہے کہ سر کہ جتنی بھی ہمارے عام چیزیں جو لوگوں کے لیے ہیں ان کی قیمتوں میں زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی، وہ خان صاحب یہ دیکھیں مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا مقابلہ آمدن بڑھا کے کیا جا بالکل، سکتا ہے. بالکل. اس حوالے سے ہر انڈیویجول اپنی کوشش کرتا ہے. ہمیں حکومت اور کیا کرتی حکومت ہے؟ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کاروباری لوگوں کی مدد کریں. جی. اور اس سلسلے میں جو ایک سلسلہ بڑا شروع ہوا جی ٹیکس کے حوالے سے کہ آپ جتنا مرضی ٹیکس لے لیں سر، ٹیکس آپ کی معیشت کو صحیح نہیں کرتا. صحیح. ٹیکس کسی ملک کی بھی معیشت کو صحیح نہیں کرتا. ٹیکس نقصان پہنچاتا ہے کاروبار. ہاں جی، یہ خان صاحب اندھیرا بھی ہو رہا ہے، ہم باہر بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں. جی آج تک آخری چھوٹا سا سوال یہ جی ہے کہ عمران خان صاحب گئے ہیں سعودی عرب، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی گئے ہیں، اور بھی بڑے بڑے وزیر گئے ہیں ساتھ ان کے. بڑی ایک لاٹ گئی ہے. جی ہاں. تو سنا ہے کہ کسی کو سعودی عرب نے کہا ہے بھائی بندے دے پتر بن جاؤ، وہ کس کو کہا آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ سر میرا خیال یہ ہے سر ہماری اپوزیشن کو انہوں نے سعودیز نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ رابطے ہیں اور وہاں پہ ان کی چیزیں بھی ہیں اچھا جی. کہ آپ ذرا آپس میں اگر لڑنا بھی ہے تو طریقے سے لڑیں. اچھا، نہیں کسی وزیر کو نہیں کہا؟ کسی خاص وزیر کو سر شاہ محمود قریشی کو سمجھانے کی کوشش اچھا کی ٹھیک ہے. کہ آپ ان کے مقابلے پہ نہ آئیں. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے. تو ناظرین، ساجد خان صاحب سے ہماری کافی اچھی گفتگو ہو گئی. اندھیرا ہو رہا ہے، یہاں پہ ویڈیو بنانا ذرا مشکل ہوگا، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.